السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج عنزا جانے والوں کے لیے، عنزا کو پسند کرنے والوں کے لیے، چائنا اور پاکستان بارڈر کے حوالے سے جو نیوز جاننا چاہتے ہیں ان سب کے لیے ایک بڑی ایک ایسی خبر ہے کہ جو کہ ناپسندیدہ خبر اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو راستہ ہے مین چائنا اور پاکستان کو ملانے والا شاہراہ قراقرم ہے، وہ گجال کے مقام پر وہاں پر یہ جو پیس ہے روڈ کا پورا، وہ دریا کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے کٹ کر رہ گیا ہے، یعنی کہ اس نے وہاں سے پوری روڈ ہی ہضم کر لی ہے۔ اور اس میں ابھی تک کی جو اب اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اب کھجراب پاس جانے والا راستہ سست سے آگے بند ہے، اور اس میں اب جو بھی ٹورسٹ ہیں وہ ان علاقوں میں موجود ہیں وہ ابھی وہاں پر نہیں جا سکیں گے، یعنی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عتبہ جھیل سے آگے جانا نہیں چاہیے۔ تو ابھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ علی آباد یا کریم آباد جہاں پر بھی موجود ہیں وہیں پر قیام کریں، آگے جانے سے گریز کریں، کیونکہ آگے یہ راستہ جو ہے وہ بند ہے۔ اور اس راستے کی وجہ سے جو اصل مسئلہ مسائل کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہی ہے کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے آگے ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہے، اور اس ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ٹریفک بلاک ہونے کے راستہ ہی بند ہو گیا، کٹ گیا، پورا ایک پیس جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا ہے، اور اس پیس کے نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی راستہ یعنی مین جو شاہراہ قراقرم ہے جانے والا جو راستہ ہے وہ بلاک ہے۔ تو ابھی جو لوگ یہ ناران کاغان والی سائڈ سے جا رہے ہیں، اس طرف سے جانا چاہ رہے ہیں، تو ان سب کے لیے یہی ہے کہ اگر تو آپ نے عنزا جانا ہے اور عنزا جانے کے لیے اگر آپ یہ راستہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ علی آباد کریم آباد وہاں تک تو جا سکتے ہیں، لیکن آگے جانا جو ہے نا وہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ آج جو اپڈیٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق شاہراہ قراقرم مورخون زرت غاربین کے مقام پر سست سے عنزا کے درمیان درہ عنزا کے کٹاؤ کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، جبکہ دوسری طرف عنزا کے علاقے حسن آباد نالے میں ششپر گلیشیر سے بار بار آنے والے سیلاب کے بعد تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب نے اطراف کے علاقوں میں شدید نقصان پہنچایا، جہاں مقامی افراد اپنے گھر مسمار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں تاکہ جانی نقصان سے بچایا جا سکے۔ سیلاب کے نتیجے میں سینکڑوں کنال اراضی، باغات اور درخت دریا برد ہو چکے ہیں۔ اس قدرتی آفت سے قراقرم ہائی وے کو بھی شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، جس سے علاقے کی زمینی رسائی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ جو حالات و واقعات ہیں ان میں جتنا بھی جو گلیشیئر پگھلنے کا عمل ہے وہ چلتا جا رہا ہے، زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کٹاؤ جو ہے اس کا سلسلہ ہے وہ اس طرح جاری ہے کہ جو گلیشیئر جو ہیں وہ ہیٹ بڑھنے کی وجہ سے، ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پگھل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر پھر جو دریا کا جو بہاؤ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس سے زمینی کٹاؤ ہو رہا ہے۔ ابھی اگر ہم بات کریں ناران سے بابوسا ٹاپ والے راستے سے عنزا جانے کی، تو ناران سے بابوسا ٹاپ والا راستہ کلیئر ہے، اور بابوسا ٹاپ سے آگے چلاس تک کا راستہ کلیئر ہے، چلاس سے آگے علی آباد تک کا راستہ کلیئر ہے، اس میں کوئی بلاکیج نہیں ہے، کوئی کسی جگہ روڈ بلاک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آگے والا جو معاملہ ہے جس میں آپ کھجراب پاس نہیں جا سکتے ہیں، عتبہ جھیل تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے جانا جو ہے وہ خطرہ ہے، اس لیے وہاں جانے سے گریز کریں۔ اسی طرح اگر ہم دوسری بات کریں اسکردو والی سائڈ کی، تو شاہراہ بلتستان اوپن ہے، باقی دیگر جو شمالی علاقہ جات میں جتنے بھی ہیں، چترال والی سائڈ ہے، وہاں پر بھی بارشوں سے سیلاب کی کیفیت رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سوات کلام کی بات کریں تو وہاں پر بھی اسریت نالہ آیا، یا جلکھڈ کے قریب جو نالے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اوورآل اگر ہم بات کریں تو ان دنوں میں پاکستان کی تاریخ میں اگست میں سب سے جو برا فیس ہے وہ اس حوالے سے اس دفعہ ہے، کیونکہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہے، اور دونوں صورتوں کی وجہ سے جو پانی کا بہاؤ ہے وہ تیز ہے، اور پانی کے بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے مختلف جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہو رہا ہے، اور
جو پانی کی جو شدت ہے اس میں اضافے سے جو زمینی کٹاؤ ہے وہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ برکیف موسم اسی طرح رہے گا اور اگلے کچھ دنوں میں یہی صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے گی کہ مختلف جگہ پہ بارشیں بھی ہوں گی اور راستوں کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سامنے دکھتا رہے گا۔ تو ایسے میں اونجا جانے والے لوگ بھی جو ویدر فورکاسٹ ہے وہ دیکھ کر سفر کریں، اسی طرح اسکردو جانے والے لوگ بھی ویدر فورکاسٹ دیکھ کر سفر کریں اور راستوں کی معلومات جو سی ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی پہاڑی علاقے میں ان دنوں میں کیا ویسے بھی اگر آپ جائیں تو رات کا سفر بالکل بھی مت کریں، کیونکہ رات کا سفر جو ہے وہ پھر آپ کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، آگے کیا حالات و واقعات ہو سکتے ہیں، کس علاقے میں کیا کچھ ہے، جو ہماری معلومات ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور پھر ہمیں کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا پھر کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی میں ابھی ظاہر سی بات ہے اس جگہ کو بہتر کر لیا جائے گا، کتنا جلدی کیا جائے گا یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اس کے بارے میں پہلے بھی رپورٹس آ رہی تھیں کہ جگہ جگہ پر یہ سڑک کے ساتھ ساتھ زمینی کٹاؤ ہو رہا ہے اور روڈ ڈیمیج ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کیوں اس کو انتظار کیا گیا کہ یہ سارے ڈیمیج ہو جائے اور پھر اس کو ریپیئر کیا جائے گا۔ بہرکیف مجھے امید ہے کہ جلد یہ راستہ بحال ہو جائے گا، لیکن تب تک کے لیے احتیاط کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، بات ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔